أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ حرام قرار دے دی ہیں تم پر تمہاری ماں، یعنی ان مستورات کا، ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان عورتوں کا ذکر ہے کہ ان میں سب سے پہلے مائیں ہیں کہ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا. ایک تو سگی ماں ہے، دوسری یہ کہ سوتیلی ماں ہو، جیسے باپ نے کئی بیویاں کی ہوں، تو ایک تو حقیقی ماں ہوتی ہے، دوسری سوتیلی ماں ہے. تو سوتیلی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں. وہ بناتکم، ایسی بیٹیوں سے بھی نکاح جائز نہیں. بیٹی ایک تو سگی ہو، یا جس عورت سے شادی کی ہے وہ پہلے خامی سے اس کے ساتھ بیٹیاں آئی ہوں تو وہ بھی بیٹیوں کے حکم میں ان سے بھی نکاح جائز. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور ایسے ہی بہنوں سے نکاح جائز نہیں، یعنی حرام قرار دے دی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں. بہن ایک تو سگی ہوتی ہے اور دوسری سوتیلی ایک علاتی ہوتی ہے کہ باپ شریک، یعنی باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، تو وہ علاتی بہن، اس سے بھی نکاح جائز ہے. ایک اخیافی ہوتی ہے کہ ماں شریک، ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں، تو اس سے بھی نکاح جائز ہے. ایسے ہی وعماتکم، حرام قرار دے دی گئی ہیں تم پر تمہاری پھوپھیاں. تو پھوپھی یعنی جو سگی پھوپھی ہوتی ہے والد صاحب کی بہن، اس سے بھی نکاح جائز نہیں. اب ایک تو سگی بہن ہے والد صاحب کی، دوسری علاتی بہن، باپ شریک بہن یا ماں شریک بہن، تو ان سے بھی نکاح جائز نہیں. وخالاتکم، اور ایسے ہی تمہاری خالائیں تم پر حرام قرار دے دی گئی. تو ایک تو سگی خالہ ہے جو بہن کی، جو ماں کی سگی بہن ہے، دوسری ایک ماں کی علاتی بہن ہو جیسے باپ شریک بہن، وہ بھی حرام، اس سے بھی نکاح نہیں. ماں کی ماں شریک بہن ہو تو وہ بھی خالہ ہے، اس سے بھی نکاح جائز. ایسی بنات الاخی، کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں، جس کو بھتیجی کہا جاتا ہے. تو بھتیجی جو سگی بھتیجی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں. یا بھائی کی یعنی دودھ شریک بہن ہے، یا بھائی کی باپ شریک بہن ہے، یا بھائی کی ماں شریک بہن ہے، یعنی تو اس سے بھی، یعنی بھائی کی تو وہ پھوپھی کہلائے گی، اس سے بھی نکاح جائے. ایسی بھتیجی بھی کے بھی یہی احکام ہے. آگے فرمائے وہ بنات الاخت، اور ایسے ہی بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، اس سے بھی نکاح جائز ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، ان کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. یعنی کسی عورت کا کوئی بچہ دودھ پی لے تو وہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، تو اس ماں سے نکاح بھی جائز نہیں. آگے اس کی اولاد سے بھی نکاح جائز نہیں، چونکہ وہ رضاعی اس کی بہنیں بن جاتی ہیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ بہنیں جو رضاعت سے تمہاری بہن بنی، ان سے بھی نکاح جائز نہیں. کہ دو بچوں نے کسی عورت کا دودھ پی لیا
اب وہ دونوں بہن بھائی بن گئے، رضاعی بہن بھائی۔ تو اگر مطلب ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پی لیا تو وہ دونوں رضاعی بہن بھائی بن گئے، اب ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں، مراد اس سے ساس ہے، تو ساس سے بھی نکاح جائز نہیں، یعنی ساس کو بھی حرام کرا دیجیے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ بچیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہے، اور ان عورتوں کی بچیاں جن سے تم نے نکاح کیا، یعنی عورت پہلے کسی نکاح میں تھی، اس کا خامند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو اس سے بچیاں تھیں، ان بچیوں کو لے کر اس خامند کے پاس آ گیا، اب اس سے نکاح ہوا، تو نکاح ہونے کے بعد رخصتی بھی ہو گئی اور صحبت بھی ہو گئی، تو اب وہ جو اس بیوی کی جو بیٹیاں پہلے خامند سے ہیں وہ اس کی بیٹیاں بن گئی، اب ان بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور اگر کسی عورت سے نکاح ہوا تھا اور اس کی بچیاں بھی تھیں، لیکن نکاح کے بعد صحبت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، نہ صحبت ہوئی، اور پھر اس کو طلاق دے دی، تو اب اس کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہیں، فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں۔ ایسے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور ایسے تمہارے جو صلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، مراد بہو، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی مراد بہو ہے، اس سے بھی نکاح کسی شکل میں جائز نہیں۔ اگر بیٹا چھوڑ بھی دیتا ہے تو باپ نکاح نہیں کر سکتا، چونکہ وہ بحیثیت بہو ہونے کے اب اس کی بیٹی بن گئی، تو اب اس سے نکاح جائے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی طرح دو بہنوں کو بیک وقت جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز ہے، الا یہ کہ ایک بہن سے نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، تو پھر دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ پہلے زمانے میں دو دو بہنوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، تو لیکن فرمایا جو پہلے ہو چکا وہ تو ہو چکا، لیکن اب نہیں جائز۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح والمحصنات من النساء، ان عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے کہ جو خامندوں والی ہیں، یعنی خامند والی عورت ہے، اس سے دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک مرد چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت ایک ہی مرد سے نکاح کرے گی۔ اگر اس مرد نے چھوڑ دیا ہے تو پھر بھی فوری نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت نہ گزارے۔ عدت گزارے گی، اگر خامند نے چھوڑا ہے تو پھر تو 3 مہینے عدت ہے، اور اگر اس کا خامند فوت ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے پھر کسی دوسرے خامند سے نکاح کر سکتی ہے، ایک وقت میں صرف ایک ہی خامند کے تحت میں رہے گی۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ ہے، تو یہاں وہ تمام ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو کچھ تو نسبی ہیں، یعنی نسب کے اعتبار سے، اور کچھ عورتیں وہ ہیں جو رضاعت کے اعتبار سے ہیں، اور کچھ ویسی ہیں کہ مساہرت یعنی سسرال کے اعتبار سے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جو نسب کے اعتبار سے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ 7 قسم کی عورتیں ہیں، ان میں ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے۔ اور رضاعت کے اعتبار سے یہ 2 رشتے ہیں، ماں اور بہن، یعنی رضاعی ماں سے اور رضاعی بہن سے نکاح جائز نہیں۔ مساہرت کے اعتبار سے تو ساس ہے، یعنی سسرالی اعتبار سے ساس سے ہمیشہ کے لیے اگر کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کی ماں تمہاری بھی ماں بن گئی ہمیشہ کے لیے، اب اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے۔
اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر خدا نخواستہ اپنی ساس سے شہوت سے اس کو ہاتھ لگا دے یا اس کے معاذ اللہ صحبت کر لے یا شہوت سے اسے ہاتھ لگا دے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اب اس کی بہن بن گئی، تو اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے ساس سے کسی بھی شکل میں نکاح جائز نہیں۔ ایسی سالی ہے لیکن سالی سے عارضی طور پر نکاح نہیں ہے، مراد جب تک اس کی بہن آپ کے نکاح میں موجود ہے تو سالی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ایسے بہو ہے اس سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کی۔ جس عورت سے تمہارے بیٹے نے شادی کر لی ہو تو اب تم اس عورت سے چاہے بیٹا چھوڑ بھی دے تو بعد میں اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی شکل میں۔ تو اب تفصیل یہاں یہ سمجھنی ہے کہ اب جیسے ماں ہے تو ماں کا لفظ کس پر بولا جائے گا؟ ایک تو سگی ماں ہے جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جس کے بطن سے، دوسری وہ کہ آپ کے والد نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو وہ بھی آپ کی ماں بن گئی۔ جیسے 4 عورتوں سے فرض کرو ایک شخص نے نکاح کر لیا، اب ایک یعنی جو بچہ ایک بیوی سے ہے تو اس کے لیے وہ 4 مائیں ہیں، وہ 4 اس کے لیے حرام ہوگی، تو وہ 4 مائیں کہلائیں گی۔ تو اس لیے ان میں سے کسی سے جس سے تمہارے باپ نکاح کر لیں تو وہ تمہاری ماں بن جاتی ہے اور اب اس سے نکاح جائز نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ باپ فوت ہو جاتا، سوتیلی ماں ہے تو اسے بیٹے نکاح کر لیتے، تو قرآن نے سختی سے منع فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہو تو اب تم اس سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں بن گئی۔ بلکہ اگر دادے نے نکاح کیا ہو تو وہ جو دادی ہے یعنی چاہے وہ سگی دادی نہیں ہے، یعنی دادے نے کئی نکاح کیے ہوئے تھے، اب باپ تو ایک عورت سے ہوگا نا، اب جو دوسری عورتیں ہیں وہ بھی دادیاں کہلائیں گی۔ تو جس سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہو یا تمہارے دادے نے نکاح کر لیا ہو، تو باپ نے نکاح کر لیا تو وہ ماں بن جائے گی، دادے نے نکاح کیا ہو تو وہ دادی بن جائے گی، تو اب اس دادی سے بھی کسی بھی شکل میں نکاح جائز نہیں۔ ایسے ہی نانی سے نکاح جائز نہیں، یعنی ایک تو ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، ایسے نانی سے، یعنی نانے نے کسی عورت سے نکاح کیا تھا تو اب وہ نانی بن گئی۔ اب نانی نے کئی عورتوں سے نکاح کیا ہوا تھا، نانے نے مثال کے طور پر، اب وہ سب نانیاں کہلائیں گی۔ پڑ نانا وہ اسی طرح سلسلہ ننیال میں چلا جائے تو جو نانیاں کہلاتی ہیں تو ان سے بھی نکاح جائز، ایسی جو دادیاں کہلائیں گی ان سے بھی نکاح جائز نہیں۔ باپ نے نکاح کیا کسی عورت سے یا دادے نے کیا یا پردادے نے کیا، پیچھے تک چلے جائیں تو اس عورت سے اب نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری دادی بن۔ اور فرمایا کہ یہ سوتیلی ماں سے نکاح کرنا انَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وہ مقتا بہت بڑا گناہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت برا راستہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ماؤں کا مسئلہ آ گیا حرمت علیکم امہاتکم، تو یہ تفصیل آ چکی ہے اس کی کہ مائیں ان سے نکاح جائے۔ آگے فرمائیں وہ بناتکم، کہ تمہاری بیٹیاں، ان سے نکاح جائز نہیں۔ تو اب سگی بیٹی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں، بیٹی کی بیٹی ہے اس سے بھی نکاح جائز نہیں، آگے سلسلہ نواسی ہے، پڑ نواسی ہے، ان میں سے کسی سے بھی نکاح جائز نہیں۔ ایسے واخواتکم، کہ بہنوں سے نکاح جائز نہیں، سگی بہنیں ہیں۔ دوسری یہ کہ ماں شریک بہنیں، ماں ایک ہے باپ مختلف ہیں تو پھر دوسری نکاح جائز نہیں۔ یہ ایسے کہ باپ شریک، باپ ایک ہے دونوں کا، مائیں مختلف ہیں پھر بھی ان کا نکاح۔ البتہ ایک شکل جائز ہے، بہن سے نکاح کی ایک شکل جائز ہے، وہ یہ کہ عورت یعنی باپ بھی مختلف ہوں اور مائیں بھی مختلف۔ مثال کے طور پر ایک خامد ہے، وہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا پہلے بیوی سے بیٹا موجود ہے، اور اب ایک عورت آئی ہے جس سے نکاح کیا، اس کی بچی ہے پہلے خامد سے،
پہلے خامد سے اس کی بچی موجود ہے، اور جو خامد موجودہ خامد ہے اس کا بیٹا پہلی بیوی سے موجود ہے، تو ان بچوں بچیوں کا آپس میں نکاح جائز ہے کہ ان دونوں کی مائیں بھی مختلف اور ان دونوں کے باپ بھی مختلف ہیں، تو اس اعتبار سے ان بچے بچی کا نکاح جائز ہو جائے گا کہ دونوں کا باپ بھی مختلف ہو اور ماں بھی مختلف ہو۔ اگر دونوں کا باپ ایک ہے تو پھر وہ سگے بہن بھائی بن گئے تو نکاح نہیں، اور اگر دونوں کی مائیں ایک ہیں تو پھر بھی ان کا نکاح جائز نہیں۔ تو ایسے ہی آگے پھوپھیاں ہیں، ایک تو باپ کی سگی بہن ہوتی ہے، دوسری ہے کہ باپ کی یعنی باپ شریک بہن ہے وہ پھوپھی کہلائے گی، یا باپ کی ماں شریک بہن ہے تو وہ بھی پھوپھی کہلائے گی۔ ایسی خالیں کہ ماں کی جو بہن ہے تو اسے نکاح جائز نہیں، ایسی ماں کی یا تو سگی بہن ہے یا اس کے باپ شریک بہن ہے یا ماں شریک بہن ہے تو ماں کی تو وہ بھی خالہ کہلائے گی، تو اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ ایسے بھائی کی جو بیٹی ہے بھتیجی اس سے نکاح جائز نہیں۔ بھائی کی سگی بیٹی ہو یا اس کی یعنی ماں شریک بیٹی ہو تو اسے بھی۔ اور دوسرا فرمایا وہ بنات الاختی، بھانجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور ان ماؤں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعی بہن۔ اب یہاں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی عورت کا کسی بچے نے دودھ پی لیا تو اب اس عورت کا جس نے دودھ پیا ہے وہ سب اس کے بہن بھائی بن گئے، یعنی اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب اس کے بہن بھائی بن گئے۔ اب ان سے نکاح اس کا جائز نہیں ہوگا اس دودھ پینے والے کا۔ اور ایسے ہی ایک بچہ اور بچی، ان دونوں نے کسی تیسری عورت کا دودھ پی لیا، یعنی اپنی سگی ماں کو نہیں پیا، کسی کوئی عورت تھی اس نے ایک بچے کو بھی دودھ پلا دیا اور ایک بچی کو دودھ پلا دیا۔ اب نہ اس کی ماں ہے وہ، نہ اس کی ماں ہے سگی، لیکن اب وہ ان دونوں کی وہ ماں بن گئی رضائی ماں، اور یہ دونوں بہن بھائی بن گئے رضاعت کے اعتبار سے، یعنی کسی ایک عورت کا دو بچے دودھ پی لیں تو آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں، تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگلا مسئلہ بتایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، یعنی جس عورت سے تم نے نکاح کر لیا تو اس کی جو ماں وہ ساس کہلائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے پہلے بتا دیا، اگر خدا نخواستہ چونکہ وہ ماں ہے جو ساس ہے، اگر اس کی طرف شہوت سے بھی دیکھ لیا، شہوت سے ہاتھ لگا دیا، کوئی غلط حرکت کر لی تو وہ اپنی بیوی حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی طرح وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ وہ بچیاں جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہے وہ بچیاں کسی دوسرے خامے سے لے کر آئیں، یعنی وہ عورتیں ان کی بچیاں پہلے خامے سے ہوں تو وہ بھی تمہاری بیٹیاں بن گئی، ان سے کسی شکل میں نکاح جائز نہیں۔ تو ایسی جو بہو ہے اسے بھی نکاح جائز نہیں۔ تو یہ بار بار اس لیے تفصیل سے بتلایا جا رہا ہے کہ بھئی ان سے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ محرم بن جاتی ہیں اور پھر ان سے نکاح کسی بھی شکل میں جائز نہیں۔ باقی تفصیلیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔